بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ایک وقت ہوتا تھا جب ہم اسکول میں جاتے تھے، ہر کوئی ڈاکٹر اور انجینئر بننا چاہتا تھا، لیکن پھر وقت جو ہے وہ کسی کو کچھ بنا دیتا ہے، کسی کو کچھ بنا دیتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں بہت زیادہ مس کرتا تھا وہ تھا اسکول کا زمانہ، جب ہم 10ویں کی جماعت میں میٹرک میں ہوتے تھے تو اردو کی کہانیاں جو ہیں وہ بہت مزے کی ہوتی تھیں۔ تو میں نے سوچا آج ایک ویڈیو اس کے اوپر بناتے ہیں۔ ایک پطرس بخاری رائٹر ہوتے تھے بہت ہی زبردست، ان کی ایک کہانی مجھے بہت پسند ہے، مرحوم کی یاد میں، شاید آپ کو بھی یاد ہو۔ تو آج اسی کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور بھی زیادہ اچھی لگے تو شیئر بھی کیجیے گا۔ ایک دن مرزا صاحب اور میں برآمدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی، اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہی حالت ہماری تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالوں میں غرق تھے۔ مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے، لیکن میں نے زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا۔ دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی۔ میری طبیعت کچھ ایسی واقعہ ہوئی ہے کہ میں جب کبھی کسی موٹر کار کو دیکھوں مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے، اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر تقسیم کی جا سکے۔ اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس ادا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپھڑوں، میرے دماغ، میرے معدے اور میری تلی تک پہنچ جائے، تو اس دن میں گھر آ کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے FA میں پڑھی تھی، اور اسی غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے۔ میں کچھ دیر تک آہیں بھرتا رہا۔ مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ کی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا صاحب سے مخاطب ہو کر بولا، مرزا، ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ مرزا صاحب بولے، بھائی کچھ ہوگا ہی نا آخر۔ میں نے کہا، میں بتاؤں تمہیں؟ کہنے لگے، بولو۔ میں نے کہا، کوئی فرق نہیں، سنتے ہو مرزا، کوئی فرق نہیں ہم میں اور حیوانوں میں، کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں تم مین میخ نکالنے میں بہت بڑے طاق ہو، کہہ دو کہ حیوان جگالی کرتے ہیں، تم جگالی نہیں کرتے، ان کی دم ہوتی ہے، تمہاری دم نہیں۔ لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے وہ مجھ سے افضل ہے، لیکن ایک بات میں اور وہ بالکل برابر ہیں کہ وہ بھی پیدل چلتے ہیں، میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ جواب نہیں۔ کچھ ہے تو کہو، بس چپ ہو جاؤ، تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے پیدل چل رہا ہوں۔ پیدل، تم پیدل کے معنی نہیں جانتے۔ پیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں ایک ضرور زمین پر رہے۔ یعنی تمام عمر میرے حرکت کرنے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں، دوسرا اٹھاتا ہوں، دوسرا رکھتا ہوں، پہلا اٹھاتا ہوں، ایک آگے ایک پیچھے، ایک آگے ایک پیچھے۔ خدا کی قسم، اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ جو حواس بیکار ہو جاتے ہیں، تخیل مر جاتا ہے، آدمی گدھے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے رہے کہ کچھ دوستوں کی بے وفائی پر رونے کو دل چاہتا تھا۔ میں نے اندازے حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا، گویا میں اپنی جو تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ محض خیالی ہیں، یعنی میرے پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں، یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا، اچھا مرزا، یوں ہی صحیح دیکھوں تو
میں کیا کرتا ہوں؟ میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسی کے بعد اسے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا۔ مرزا نے بھی سر میری طرف موڑا، میں مسکرا دیا، لیکن میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا۔ جب مرزا سننے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا، مرزا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر بڑے استغنا کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مرزا بولے، کیا کہا تم نے، کیا خریدنے لگا ہو؟ میں نے کہا، سنا نہیں تم نے، میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کار کہتے ہیں، لیکن چونکہ تم ذرا کن ذہن ہو اس لیے میں نے دونوں الفاظ استعمال کر دیے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ مرزا بولے، ہوں آپ اب کے مرزا نہیں۔ میں بے پرواہی سے سگریٹ پینے لگا۔ بھویں میں نے اوپر کو چڑھائیں، پھر سگریٹ والا ہاتھ منہ تک اس انداز سے لاتا اور ہٹاتا تھا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پر رش کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد مرزا بولے، ہوں۔ میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے، مرزا صاحب پر روب پڑ رہا ہے۔ میں چاہتا تھا مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہاں تک مرعوب ہوا ہے، لیکن مرزا نے پھر کہا، ہوں۔ میں نے کہا، مرزا جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے اسکول اور کالج اور گھر پر 2-3 زبانیں سیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ تمہیں کئی الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی اسکول یا کالج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے، پھر بھی اس وقت تمہارا کلام ہوں اس سے آگے نہیں بڑھتا، تمہارا کلام ہوں سے آگے نہیں بڑھتا، تم جلتے ہو۔ مرزا، اس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں۔ مرزا کہنے لگا، نہیں، یہ بات تو نہیں، میں تو صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا۔ تم نے کہا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں، تو میاں صاحب زادے، خریدنا تو ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، وغیرہ کا بندوبست تو بخوبی ہو جائے گا، لیکن روپے کا بندوبست کیسے کرو گے؟ یہ نکتہ مجھے بھی نہ سوجا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے کہا، میں اپنی قیمتی اشیاء بیچ سکتا ہوں۔ مرزا بولے، کون سی مثلاً؟ میں نے کہا، ایک تو میں سگریٹ کیس بیچ ڈالوں گا۔ مرزا کہنے لگے، چلو 10 آنے تو یہ ہوگے، باقی 2,500-3 ہزار کا انتظام بھی اسی طرح ہو جائے گا تو سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ضروری یہ معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے، چنانچہ میں نے مرزا سے بیزار ہو کر خاموش رہا۔ یہاں یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لوگ روپیہ کہاں سے لاتے ہیں، بہت سوچا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں۔ اس سے ایک گونا اطمینان ہوا۔ مرزا بولے، میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں، ایک بائسیکل لے لو۔ میں نے کہا، وہ روپے کا مسئلہ تو پھر جوں کا توں رہا۔ کہنے لگا، مفت؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، مفت؟ وہ کیسے؟ کہنے لگے، مفت ہی سمجھو، آخر دوست سے قیمت لینا بھی کہاں کی شرافت ہے۔ البتہ تم ہی احسان قبول کرنا گوارا نہ کرو تو اور بات ہے۔ ایسے موقع پر جو ہنسی میں ہنستا ہوں اس میں معصوم بچے کی مسرت جوانی کی خوش دلی، ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں یہ ہنسا اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی باتیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصل جگہ پر واپس نہ آئیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یکلخت کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے اس سے محفوظ ہوں، تو میں نے پوچھا، ہے کس کی؟ مرزا بولے، میرے پاس ایک بائسیکل پڑی ہے، تم لے لو۔ میں نے کہا، پھر کہنا؟ کہنے لگے، بھائی ایک بائسیکل میرے پاس ہے، جب میری ہے تو تمہاری ہے، تم لے لو۔ یقین مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا، شرم کے مارے میں پسینہ ہو گیا۔ 14ویں صدی میں ایسی بے غرضی اور اصرار بلا کہاں دیکھنے میں آتا ہے۔ میں نے کرسی سرکا کر مرزا کے پاس کر لی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔ میں نے کہا، مرزا صاحب، سب سے پہلے تو میں اس گستاخی اور درشتی اور بے ادبی کے لیے معافی مانگتا ہوں جو ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں رکھی ہے۔ دوسرے، میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دو گے اور مجھے اپنی رحم دلی کے صدقے معاف کر دو گے۔ میں ہمیشہ تم کو از حد کمینہ، ممسک، خود غرض اور عیار انسان سمجھتا رہا۔
دیکھو ناراض مت ہو، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا ثبوت دیا اور مجھ پر ثابت کر دیا کہ میں کتنا قابل نفرت، تنگ خیال اور حقیر شخص ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میری آنکھوں میں آنسو بارہ قریب تھا کہ میں مرزا کے ہاتھ بوسہ دیتا اور اپنے آنسو کو چھپانے کے لیے اس کی گود میں سر رکھ دیتا۔ مرزا صاحب کہنے لگے، واہ، اس میں میری فیاضی کیا ہوئی، میرے پاس ایک بائی سائیکل ہے، جیسے میں سوار ہوا ویسے تم سوار ہو۔ میں نے کہا مرزا مفت میں نہ لوں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مرزا کہنے لگے، بس میں اسی بات سے ڈرتا تھا، تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ خدا گواہ ہے احسان اس میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا خیر کچھ بھی صحیح، تم سچ مجھے بتا، اس کی قیمت بتا دو۔ مرزا بولے، قیمت کا ذکر کر کے تم گویا مجھے کانٹوں میں گھسیٹتے ہو، اور جس قیمت پر میں نے خریدی تھی وہ تو بہت زیادہ تھی، اب وہ تو اتنے کی رہی بھی نہیں۔ میں نے پوچھا، تم نے کتنے خریدی؟ کہنے لگے، میں نے ₹250 میں لی تھی، لیکن اس زمانے میں بائی سائیکلوں کا رواج ذرا کم تھا، اس لیے قیمتیں ذرا زیادہ تھیں۔ میں نے کیا بہت پرانی ہے؟ بولے نہیں، ایسی پرانی بھی کیا ہوتی، میرا لڑکا اس پر کالج آیا جایا کرتا تھا اور اسے کالج چھوڑے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائی سائیکلوں سے ذرا مختلف ہے۔ آج کل تو بائی سائیکلیں ٹین کی بنی ہوتی ہیں، یعنی کالج کے سر پھر لونڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ پرانی بائی سائیکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے ہیں، مگر مرزا ₹250 تو میں ہرگز نہیں دے سکتا، اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئیں، میں تو اس سے آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا۔ مرزا کہنے لگا، تو میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا، اول تو قیمت لینا نہیں چاہتا، لیکن میں نے کہا نہ مرزا، قیمت تو لینی پڑے گی۔ اچھا تم یوں کرو، میں تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈال دیتا ہوں، تم جا کر گن لینا، اگر تمہیں منظور ہوئے تو کل بائسیکل بیچ دینا، ورنہ روپے واپس کر دینا۔ اب یہاں بیٹھ کر میں تم سے سودا چکاؤں، یہ تو کچھ دکانداروں کی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ مرزا بولے، بھائی جیسے تمہاری مرضی، میں تم اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قیمت ویمت جانے دو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نہ مانو گے۔ میں اٹھ کر اندر کمرے میں آیا۔ میں نے سوچا استعمال شدہ چیز کی لوگ عام طور پر آدھی قیمت دیتے ہیں، لیکن جب میں نے مرزا سے کہا تھا کہ میں تو آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا اس پر معترض نہ ہوا۔ وہ بیچارہ تو بالکل یہ کہتا تھا کہ تم مفت ہی لے لو، لیکن میں مفت میں کیسے لوں، آخر بائسیکل ہے، ایک سواری ہے، فٹنوں، گھوڑوں اور موٹروں اور ٹانگوں کے زمرے میں شمار ہوتی ہے۔ بکس کھولا تو معلوم ہوا کہ ہست و بہت کل ₹46 ہیں۔ ₹46 تو کچھ ٹھیک رقم نہیں، 45 یا 50 ہوں جب بھی بات ہے، 50 تو ہو نہیں سکتے، اور اگر 45 ہی دینے ہیں تو 40 کیوں نہ دیے جائیں۔ جن رقموں کے آخر میں صفر آتا ہے وہ رقمیں کچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں۔ بس ٹھیک ہے، ₹40 دے دوں گا، خدا کرے مرزا قبول کر لے۔ باہر آیا، ₹40 مٹھی میں بند کر کے میں نے مرزا کی جیب میں ڈال دیے اور کہا، مرزا اس کو قیمت نہ سمجھنا، لیکن اگر ایک مفلس دوست کی حقیر سی رقم منظور کرنا تمہیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو کل بائسیکل بیچ دینا۔ مرزا چلنے لگے تو میں نے پھر کہا، مرزا کل ضرور صبح بھجوا دینا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے پھر ایک دفعہ کہا، کل صبح 8-9 بجے تک پہنچ جائے، دیر نہ کرنا۔ خدا حافظ۔ اور دیکھو مرزا، میرے تھوڑے سے روپوں کو بھی زیادہ سمجھنا۔ خدا حافظ، اور تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا بہت ممنون ہوں، اور میری گستاخی کو معاف کر دینا۔ دیکھو نا، کبھی کبھی یوں ہی بے تکلفی میں، کل صبح 8-9 بجے تک ضرور، خدا حافظ۔ مرزا کہنے لگے، ذرا اس کو جھاڑ پونچھ لینا اور تیل وغیرہ ڈلوا دینا، میرے نوکر کو فرصت ہوئی تو خود ہی ڈلوا دوں گا، ورنہ تم خود ہی ڈلوا لیں۔ میں نے کہا، ہاں سب کچھ ہو جائے گا، تم کل ضرور بھیج دینا۔ رات کو بستر پر لیٹا تو بائسیکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا۔ یہ ارادہ تو پختہ کر لیا کہ 2-3 کے اندر ارد گرد کی تمام مشہور تاریخی عمارات اور کھنڈروں کو نئے سرے سے دیکھ ڈالوں گا۔ اس کے بعد اگلی گرمی کے موسم میں ہو سکا تو بائسیکل پر کشمیر وغیرہ کی سیر کروں گا۔ صبح صبح کی ہوا خوری کے لیے ہر روز نہر جایا کروں گا۔ شام کو ٹھنڈی ٹھنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو نکلیں گے، میں بھی سڑک کی صاف شفاف سطح پر ہلکے ہلکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دان کی ایک گیند کی مانند گزر جاؤں گا۔ ہاتھی دان کی ایک گیند کی مانند گزر جاؤں گا۔
ڈوبتے ہوئے آفتاب کی روشنی بائسیکل کے چمکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائسیکل جگمگا اٹھے گی اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک راج ہنس زمین کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہے۔ وہ مسکراہٹ جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں ابھی تک میرے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ بارہا دل چاہا کہ ابھی بھاگ کر جاؤں اور اسی وقت مرزا کو گلے لگا لوں۔ رات کو خواب میں دعائیں مانگتا رہا کہ خدایا مرزا بائسیکل دینے پر رضامند ہو جائے۔ صبح اٹھا تو اٹھنے کے ساتھ ہی نوکر نے یہ خوشخبری سنائی کہ حضور وہ بائسیکل آ گیا۔ میں نے کہا اتنی سویرے؟ نوکر نے کہا وہ تو رات ہی کو آ گئی تھی، آپ سو گئے تھے، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا ایک آدمی یہ ڈبریاں کسنے کا ایک اوزار بھی دے گیا۔ میں حیران تو ہوا مرزا صاحب نے سائیکل بھجوا دینے میں اس قدر عجلت سے کیوں کام لیا، لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی انتہائی شریف اور دیانتدار ہیں، روپے لے لیے تھے تو بائسیکل کیوں رکھتے۔ نوکر سے کہا دیکھو یہ اوزار یہیں چھوڑ جاؤ اور دیکھو بائسیکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو اور یہ موڑ پر جو سائیکلوں والا بیٹھتا ہے اسے جا کر بائسیکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤ، اور دیکھو ابھی باغا کہاں جا رہا ہے، ہم ضروری بات تم سے کہہ رہے ہیں، بائسیکل والے سے تیل کی ایک کپی بھی لے آنا اور جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا، اور بائسیکل والے سے کہنا کہ کوئی گھٹیا سا تیل نہ دے دے جن سے تمام پرزے ہی خراب ہو جائیں۔ بائسیکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں اور بائسیکل باہر نکال کے رکھو، ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ہیں، ہم ذرا سیر کو جا رہے ہیں اور دیکھو صاف کر دینا، اور بہت زور زور سے کپڑا بھی مت رگڑنا، بائسیکل کا پالش گھس جاتا ہے۔ جلدی جلدی چائے پی، غسل خانے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ چل چنبیلی باغ میں گاتا رہا۔ اس کے بعد کپڑے بدلے، اوزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا۔ برآمدے میں آیا تو برآمدے کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب مشین پر نظر پڑی۔ ٹھیک طرح پہچان نہ سکا کہ کیا چیز ہے۔ نوکر سے دریافت کیا کیوں بے یہ کیا چیز ہے؟ نوکر بولا حضور یہ بائسیکل ہے۔ میں نے کہا بائسیکل؟ کس کی بائسیکل؟ کہنے لگا مرزا صاحب نے بھجوائی ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا اور جو بائسیکل رات کو انہوں نے بھیجی تھی وہ کہاں گئی؟ کہنے لگا یہی تو ہے۔ میں نے کہا کیا بکتا ہے؟ جو بائسیکل مرزا صاحب نے کل رات کو بھیجی تھی وہ بائسیکل یہی ہے۔ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا اچھا، اور پھر اسے دیکھنے لگا، اس کو صاف کیوں نہیں کیا؟ اس کو 2-3 دفعہ صاف کیا تو یہ میلی کیوں ہے؟ نوکر اس کا جواب دینا شاید مناسب نہ سمجھا۔ اور تیل لایا؟ ہاں حضور لایا۔ دیا؟ حضور تیل دینے کے چھید ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے، کیا وجہ؟ حضور دوروں پر میل اور زنگ جمع ہوا ہے، وہ سوراخ کہیں بیچ ہی میں دبا گئے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائسیکل بتا رہا تھا، اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا۔ اتنا تو ثابت ہو گیا کہ یہ بائسیکل ہے، لیکن مجمل حیث یہ صاف ظاہر تھا کہ ہل اور راہٹ اور چرخہ اور اسی طرح کی اور ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی۔ پہیے کو گھما گھما کر وہ سوراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا، لیکن اب اس سوراخ میں سے آمد و رفت کا سلسلہ بند تھا۔ چنانچہ نوکر بولا حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہہ جاتا ہے، بیچ میں تو جاتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا اوپر ہی ڈال دو، یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ آخر کار بائسیکل پر سوار ہوا، پہلا ہی پاؤں چلایا تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈیاں چٹخا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی، اس پر بائسیکل خود بخود چلنے لگی، لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بیٹھتا ہے، اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے طرح طرح کی آوازیں برآمد ہونا شروع ہوئی۔ ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے، چین چاں چوں کی قسم کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پہیے سے نکلتی، کھٹ کھڑ کھڑڑ کے قبیل کی آوازیں مڈگاڈوں سے آتی تھیں، چرچرخ کی قسم کی سر زنجیر اور پیڈل سے نکلتی تھی۔ زنجیر ڈھیلی ڈالی تھی، میں جب کبھی پیڈل پر زور ڈالتا تھا زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن جاتی تھی اور چڑ بولنے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ پچھلا پہیہ گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا، یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اور اس کے علاوہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں دانے کو بھی حرکت کرتا۔
چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑ جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل گیا ہے۔ مڈ گارڈ تھے تو صحیح، لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ ان کا فائدہ صرف یہ ہوتا تھا کہ انسان شمال کی سمت سیر کو نکلے اور آفتاب غروب ہونے میں ہو رہا ہو تو مڈ گارڈوں کی بدولت ٹائر ڈوب سے بچے رہیں گے۔ اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیوند تھا، جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ لمحہ بھر کو زور سے اوپر اٹھ جاتا تھا اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹکا کھاتا تھا جیسے کوئی متواتر تھوڑی کے نیچے مکے مارے جا رہا ہوں۔ پچھلے اور اگلے پہیے کو ملا کر چون چون پھٹ کی صدا نکل رہی تھی۔ جب اتار پر بائیسیکل ذرا تیز ہوئی تو فضا میں ایک بونچال سا آ گیا اور بائیسیکل کے کئی اور پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے۔ ادھر ادھر کے لوگ چونکہ ماؤں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا۔ کھڑر کھڑر کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدا سنائی دے رہی تھی، لیکن چونکہ بائیسیکل اب پہلے سے تیز تھی اس لیے چون چون پھٹ کی آواز نے اب چچوں پھٹ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ تمام بائیسیکل کسی ادک افریقی زبان کی گردانیں دہرا رہی تھی۔ اس قدر تیز رفتاری بائیسیکل کی تباہ نازک پر گراں گزری، چنانچہ اس میں یکلخت دو تبدیلیاں واقع ہو گئیں۔ ایک تو ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے کہا کیا کریں گے آپ اس کو بیچ کے؟ ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو جو روپے مجھے وصول ہوں گے ان کا مصرف کیا ہوگا؟ کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے، مگر کوئی اس کو لے کر کرے گا کیا؟ میں نے کہا اس بار چلے گا اور کیا کرے گا؟ کہنے لگا اچھا چڑھ گیا پھر؟ میں نے کہا پھر کیا؟ پھر چلائے گا اور کیا؟ دکاندار بولا اچھا ہوں، خدا بس ذرا یہاں آنا، یہ بائیسیکل بکنے آئی ہے۔ جن حضرت کا اس میں گرامی خدا بخشتا، انہوں نے بائیسیکل کو دور ہی سے یوں دیکھا جیسے بو سونگ رہے ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے تو آپ سچ مچ بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو اور کیا، میں آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ بہانہ گڑھ کے لایا تھا۔ کہنے لگا تو کیا لیں گے آپ؟ میں نے کہا تم ہی بتاؤ۔ کہنے لگا سچ میں بتاؤں؟ میں نے کہا آپ بتاؤ گے بھی یا یوں ہی ترساتے رہو گے؟ کہنے لگا 3 روپے دوں گا اس کے۔ میرا خون کھول اٹھا اور ہاتھ منہ اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے۔ میں نے کہا او صنف و عرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان، مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں کی، لیکن تو نے اپنی بےہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں بائیسیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھند پاؤں چلانے لگا۔ مشکل سے 20 قدم گیا ہوں گا کہ مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے زمین یکلخت اچھل کر مجھ سے آ لگی ہے۔ آسمان میری سر پیر سے ہٹ کر میری ٹانگوں بیچ میں سے گزر گیا اور ادھر ادھر کی عمارتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لی ہے۔ حواس بجا ہوئے تو معلوم ہوا زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں، گویا بڑی مدت سے مجھے اس بات کا شوق تھا جو آج پورا ہوا۔ ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے جن میں سے اکثر ہنس رہے تھے۔ سامنے دکان تھی جہاں ابھی میں نے اپنی ناکام گفت و شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ میں نے اپنی گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائیسیکل